رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے. میں یہ چاہوں گا کہ رمضان المبارک کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں پیش کر دی جائیں. رمضان المبارک میں عبادات سے خصوصی شغف پیدا کر لینا چاہیے. خوب عبادتیں کرنی چاہیے. فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کا بھی خصوصی اہتمام کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کے لیے کمر بستہ ہو جانا چاہیے. یہ عظمت و برکت والا مہینہ خدا کی خصوصی عنایت اور رحمت کا مہینہ ہے. یہ بہت ہی عظیم الشان مہینہ ہے. اس میں اللہ کی بہت رحمتیں نازل ہوتی ہیں. شعبان کا جو مہینہ ہے رمضان سے پہلے گزر چکا. شعبان کے مہینے کی آخری تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، لوگو تم پر ایک بہت عظمت و برکت کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. اے لوگو، ایک بہت ہی عظیم الشان، ایک بہت ہی مبارک، ایک بہت ہی برکت والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ تمہارے سامنے آنے والا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. خدا نے اس مہینے کے روزے فرض قرار دیے اور قیام اللیل، رات کی جو نماز ہے تراویح، یہ بہت ہی ثواب کی چیز بنایا. جو شخص اس مہینے میں دل کی خوشی سے بطور خود کوئی ایک نیک کام کرے گا، کوئی ایک نیکی کرے گا، وہ دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر اجر پائے گا. اور جو شخص اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ثواب دے گا. کوئی بھی ایک نیکی کیجئے، ایک نیک کام کیجئے. دوسرے مہینے میں فرض کا جو ثواب ملتا ہے، رمضان میں کسی بھی ایک نیک کام کیجئے گا، اس نیک کام پہ فرض کا ثواب ملے گا. اور اگر ایک فرض ادا کر رہے ہیں رمضان المبارک میں تو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا. کتنی رحمتوں والا مہینہ ہے. پورے مہینے کے روزے نہایت ذوق و شوق اور اہتمام سے رکھنا چاہیے. اور اگر کبھی بیماری کی شدت یا شرعی عذر کی بنا پر روزے نہ رکھ سکیں تب بھی احترام رمضان میں کھلم کھلا کھانے سے سختی کے ساتھ پرہیز کرنا چاہیے اور اس طرح رہنا چاہیے کہ گویا روزے سے ہیں. قرآن کریم کی تلاوت کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. خوب تلاوت کرنی چاہیے. اس مہینے کو، رمضان المبارک کو، قرآن پاک سے خصوصی مناسبت ہے، خصوصی تعلق ہے. قرآن پاک اسی مہینے میں نازل ہوا اور دوسری آسمانی کتابیں بھی اسی مہینے میں نازل ہوئیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی مہینے کی پہلی یا تیسری تاریخ کو صحیفے عطا کیے گئے. حضرت داؤد علیہ السلام کو اسی مہینے کی 12 یا 18 تاریخ کو زبور دی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اسی مبارک مہینے کی 6 تاریخ کو تورات نازل ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی مبارک مہینے کی 12 یا 13 تاریخ کو انجیل دی گئی. اس لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن سناتے اور سنتے تھے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو سناتے تھے اور جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ اور آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار رمضان مبارک میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری سال میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ رمضان المبارک میں 2 بار دور کیا۔ قرآن پاک ٹھہر کر اور سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر عربی زبان معلوم ہے تو ٹھہر کر پڑھیں گے تو سمجھ بھی سکتے ہیں، لیکن اگر عربی زبان نہیں معلوم ہے پھر بھی ٹھہر کر پڑھنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ بہت سی چیزیں تو معلوم ہوتی ہی ہیں اگر عربی نہیں معلوم ہے پھر بھی، جیسے کہ اللہ کا لفظ آتا ہے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہاں پہ اللہ کا لفظ آ رہا ہے۔ اسی طرح آخرت کا لفظ آتا ہے تو آپ سمجھ جاتے ہیں، جنت کا لفظ آتا ہے تو سمجھ جاتے ہیں، تو اتنا تو سمجھ ہی رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے، اس کی تشریح بھی پڑھنی چاہیے، تفسیر بھی پڑھنی چاہیے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اثر لینا چاہیے، قرآن کریم سے اثر لینا چاہیے کہ ہمارا دل بدل جائے، ہمارا دماغ بدل جائے، ہماری زندگی بدل جائے۔ قرآن کریم کی تلاوت اس نیت سے کرنی چاہیے اور اس کو اس نیت سے سمجھنا چاہیے کہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، ثواب ملے گا، اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی اور عمل کریں گے۔ تراویح میں پورا قرآن کریم سننا چاہیے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پورا قرآن کریم تراویح میں سن لیں۔ اسی طرح اگر حافظ ہیں تو کوشش یہ بھی کرنی چاہیے کہ تہجد میں بھی خود سے قرآن کریم 1-2 ختم 3-4 ختم جتنا بھی ہو سکے کر لیں، آسانی کے ساتھ جتنا بھی ہو سکے۔ اگر اتنا نہ ہو سکے تو کچھ پارے ہی کر لینی چاہیے۔ اور اگر حافظ نہیں ہیں پھر بھی بہت سی صورتیں جو یاد ہوتی ہیں یا چند صورتیں یاد ہیں انہی کو بار بار پڑھیں، نماز میں، تہجد میں، نوافل میں خوب تلاوت کرنی چاہیے۔ ایک بار رمضان المبارک میں پورا قرآن کریم سننا سنت ہے، پورا قرآن کریم ایک بار رمضان المبارک میں سننا سنت ہے۔ زیادہ سے زیادہ جتنا بھی سنیں اور پڑھیں۔ تراویح کی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ اور ذوق و شوق کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور جو 20 رکعت کی گنتی پوری نہ کرنی چاہیے، بلکہ نماز کو نماز کی طرح پڑھنی چاہیے تاکہ زندگی پر اس کا اثر پڑے اور خدا تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو۔ اور خدا توفیق دے تو تہجد کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، 20 رکعت تراویح بھی ادا کرنی چاہیے شوق کے ساتھ، جو نہیں بلکہ شوق کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، اللہ سے تعلق بڑھاتے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ تہجد کی بھی نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک میں صدقہ اور خیرات خوب کرنا چاہیے، غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کی خبرگیری کرنی چاہیے، ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے، ناداروں کی سحری اور افطار کا اہتمام کرنا چاہیے، غریبوں کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے اور خبر لینا چاہیے کہ وہ لوگ سحری کیسے کر رہے ہیں، افطار کے لیے کس طرح کا انتظام ہے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ مواسات کا مہینہ ہے، رمضان مواسات کا مہینہ ہے، یعنی غریبوں اور حاجت مندوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے، ان کے ساتھ شفقت کا مہینہ ہے، مہربانی کا مہینہ ہے، ان پر خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔
مال کے ذریعے سے بھی ان کی مدد کرنی چاہیے اور زبان کے ذریعے سے بھی ان کی مدد کرنی چاہیے. ان سے میٹھے بول اچھی طرح ان سے گفتگو کرنی چاہیے. اور اگر نوکر چاکر ہیں تو ان کے ساتھ بھی صحیح معاملہ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخی اور فیاض تو تھے ہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرنے والے تو تھے ہی، دانی تو تھے ہی، مگر رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بہت ہی بڑھ جاتی تھی. جب حضرت جبریل علیہ السلام ہر رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور قرآن پاک پڑھتے اور سنتے تھے تو ان دنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے والی جو ہوا ہے، تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی اور فیاض ہو جاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ دانی ہوتے تھے، فیاض ہوتے تھے، سخی ہوتے تھے.